اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے سبق میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 39 مکمل ہوئی، ہم نے پڑھ لی تھی۔ آج کے سبق میں ہم آیت نمبر 40 سے شروع کریں گے۔ اسکرین پر آپ کو الفاظ نظر آ رہے ہیں، یا بنی اسرائیل۔ یہاں سے آیت نمبر 40 کو ہم آہستہ آہستہ حرف بحرف سیکھیں گے، غور سے سنیے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں حرف بحرف ایک ایک حرف پڑھا جاتا ہے الگ الگ، اس کے بعد مکمل آیت بھی پڑھی جاتی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، یا پہ کھڑا زبر ہے، ایک الف کی لمٹ میں کھینچیں گے، اور نون پہ یہ مد ہے تو نیچے کی طرف اس کو کھینچنا ہے، ٹھیک ہے، اور را کے ساتھ اس الف پہ مد ہے تو کھینچیں گے را کو۔ یا بنی اسرائی، یہ لام آگے ذال کے ساتھ ملے گا، لام ذال زبر لذ، ٹھیک ہے۔ اسرائیل اذکروا، اسرائیل اذکروا۔ نعمتی التی، اس یا کے بعد یا دوسری لائن میں لام ہے تو یا اس لام کے ساتھ ملے گا۔ نعمتی، نون عین زیر نع، میم زبر ما، نعم تا زیر تی، نعمتی یلتی، نعمتی یلتی، نعمتی یلتی۔ دیکھیں یہ یا مل رہا ہے اسلام کے ساتھ، لام کے اوپر یہ تشدید ہے، جس حرف پر یہ تشدید ہو اس کو سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ نعمتی التی انعمت، لام کو سخت کریں گے اور تا کو نیچے کی طرف کھینچنا ہے اس مد کی وجہ سے، یعنی التی انعمت، حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر عم، انعمت تا پیش تو، ٹھیک ہے۔ انعمت علیکم، علیکم، وَأَوْفُوا، وَأَوْفُوا، واو زبر وا، حمزہ واو زبر او، فا واو پیش فو، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، با زیر بی، عین ہا زبر اہ، عین کو گلے سے نکالنے کی مشق کریں۔ ہا کو بھی پہلی تختی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس چینل پر مکمل نورانی قاعدہ اپلوڈ ہو چکا ہے۔ عین ہا زبر اہ، دال یا مد زیر دی، بعہدی، اوفی، حمزہ واو پیش او، فا زیر فی، اوفی بعہدکم، بعہدکم، یہاں جیم پہ ہم کھڑے ہو جائیں گے، سانس لے لیں گے۔ وَإِيَّايَ، واو زبر وا، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ایا، جس حرف پر تشدید ہو اس کو سخت کرتے ہیں، یا زبر یا۔ وَإِيَّايَ، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، فا را زبر فر، ہا زبر ہا، فرہا، با واو پیش بو، نون زیرنی، فَارْهَبُونِ وقفاً، فَارْهَبُونَ، فَارْهَبُونَ۔ آیت نمبر 40 کو ہم دوبارہ پڑھیں گے مکمل۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہاں میں رک گیا، رکنا نہیں ہے، سانس نہیں لینی کیونکہ یہاں کوئی علامت نہیں ہے، اس لیے پیچھے سے ملا کر پڑھوں گا۔ انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اوف بعہدکم، یہاں رک جائیں گے، جیم ہے یہاں رک سکتے ہیں، آگے الگ سے شروع کریں گے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ،
وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ آیت مکمل ہوئی۔ اگلی آیت 41 شروع کرتے ہیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، یہ حمزہ کھڑا زبر آ، اس کو ایک الف کی لمٹ میں اوپر کھینچیں گے۔ میم الف مد زبر ما، میم کو کھینچنا ہے، اس پہ مد ہے، اور یہ نون کلرفل ہے، یعنی نون ساکن، نون ساکن پر نون ساکن کا اخفا ہوتا ہے، یعنی ناک میں آواز چھپاتے ہیں۔ کس طرح؟ انزلتو، ٹھیک ہے۔ وآمنوا، وآمنوا بما انزلتو، انزلتو مصدقا لما، دال اور یہ لام ہم نے سخت کرنے ہیں تشدید کی وجہ سے۔ میم پیش منہ، صاد دال زبر صد دال زیر دی، مصدی، قاف لام، ٹھیک ہے، قاف لام دو زبر قل لام زیر لی، قلی، مصدقا لی، مصدقا لما، مصدقا لما معکم، معکم، ولا تکونوا، مد ہے تو کھینچیں گے، ولا تکونوا اول، حمزہ واو زبر او، واو زبر و، او لام زبر لا، اول، اول، سخت کریں گے واو کو۔ کافرم بہ، یہ قاعدہ پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ تنوین کے بعد دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہاں دو زیر ہیں یعنی تنوین ہے، تنوین کے بعد جب بھی با آئے گا تو وہاں چھوٹی سی میم دی جاتی ہے، تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے کہ وہاں تنوین والے حرف کو اس میم سے ملانا ہوتا ہے۔ کافرم، را میم ملا رہا ہوں، را کے بعد میم ملانی ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ کافرم بہ، کافرم بہ، ولا تشتروا، ولا تشتروا بآیاتی، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا، ایک الف کی لمٹ میں اوپر کھینچیں گے۔ بآیاتی ثمنا قلیلا، یہ تنوین ہے، یہ تنوین ہے، دو زیر بھی تنوین ہوتی ہے، دو زبر بھی تنوین ہوتی ہے، اور دو زبر کی جو یہاں تنوین ہے، یہاں ہم نے تنوین کا اخفا کرنا ہے۔ اخفا یعنی ناک میں آواز پیدا کریں گے۔ ثمنا قلیلا، ثمنا قلیلا وإیای فاتقون، واو زبر وا، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، یا زبر یا، وإیای فاتقون، فاتا زبر فتا زبر تا، فتا، ٹھیک ہے۔ اس آیت کو مکمل دیکھیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یہاں کھڑا نہیں ہونا، کوئی علامت نہیں ہے، سانس لے لیا ہے تو پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے۔ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یہاں صاد پہ آپ چاہیں تو رک سکتے ہیں، ضرورت ہو تو، ضرورت نہ ہو تو آپ ملا کر پڑھیں، تو میں ملا کر پڑھتا ہوں یہاں سے۔ اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، زا پہ بھی یہی ہے صاد کی طرح، تو میں یہاں ملا کر پڑھتا ہوں۔ ثمنا قلیلا، جب ملاؤں گا آگے واو ہے تو اسی طرح پڑھا جائے گا۔ قلیلا وإیای فاتقون۔ آیت نمبر 41 مکمل ہوئی۔ آیت نمبر 42 شروع کرتے ہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، وَلَا تل، تا لام زبر تل، وَلَا تَلْبِسُوا، بازر بھی، سین یہ ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملے گا، ٹھیک ہے، واو یہ الف وغیرہ نہیں پڑھنے۔ سین لام پیش سل، تلبسل، ولا تلبسل، حق، تشدید کریں گے، سختی کریں گے، حق،
بل، یہ با لام کے ساتھ ملے گا، با لام زیر بل، حق بالباطل، تلبس الحق بالباطل، طا نکالیں، باطلی، اس کی جگہ آپ باطلی تا نہیں پڑھ سکتے، چھوٹی تا، یہ بڑی طا ہے، باطلی، وتکتم واو زبر وا، تا کاف زبر تک، و تک، یہ آگے جو ہے میم لام کے ساتھ ملے گی، مل، ٹھیک ہے، وتکتم الحق، حق، وانتم تعلمون، نون ساکن ہے، یہاں ہم نے ناک میں آواز پیدا کرنی ہے، وانتم تعلمون۔ اس آیت کو مکمل دیکھیں، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون۔ کوشش کریں یہاں پہ آپ نے ناک میں آواز نہیں نکالنی، یعنی منہ نہیں بلکہ منہ سے آواز نکالیں، تعلمون، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 42 مکمل ہوئی، اب آیت نمبر 43 پڑھتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ وَأَقِی، یہ میم ملے گا اس صاد کے ساتھ، میم صاد پیش مس، صاد زبر صا، ٹھیک ہے، اور لام کھڑا زبر لا، تا زبر تا۔ یہ سبق صلاۃ کا نورانی قاعدے میں گزرا ہے، اس میں نے یہ ساری چیز سمجھائی کہ واو نہیں پڑھتے، اور زکات کا بھی نورانی قاعدے میں سبق اپلوڈ کیا تھا کہ زا زبر زا، کاف کھڑا زبر کا پڑھیں گے، واو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو صلوات، زکوات یہ نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں؟ صلاۃ، زکات، ٹھیک ہے۔ میم صاد سے ملے گی، صاد کو ہم نے سخت کرنا ہے تشدید کی وجہ سے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، لام کو ایک الف کی لمٹ میں اوپر کھینچیں گے، صلاۃ، صلاۃ، وَآتُوا الزَّكَاةَ، حمزہ کھڑا زبر آ، تا زا پیش، یہ بھی واو بھی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تا زا پیش، تُزّا زبر زا، تُزّا، تُزّا، وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَارْكَعُوا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّا، یہ عین را کے ساتھ ملے گی، عین را زبر عرّا، کھڑا زبر را، عرّا، مع الراکعین، قائم کریں نماز کو، صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، تو نماز کو صلاۃ کہتے ہیں، صلوات نہیں کہتے۔ وآتو، دیں، ایتاؤ دینا ہوتا ہے عربی میں، دیں، زکوٰۃ، ٹھیک ہے، زکوات نہیں ہوتا، زکوٰۃ، اور رکوع کریں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ دوبارہ دیکھیں اس آیت کو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الراکعین۔ آیت نمبر 43 مکمل ہوئی، آیت نمبر جو ہے 44 دیکھیں، دیکھیں آیت نمبر 44 یہاں سے شروع ہو رہی ہے 44، یہ تا کے ساتھ حمزہ ساکنہ، یعنی اس پہ جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں، میں نے بتایا تھا، یعنی اتا، اتا، ٹھیک ہے، اور نون پہ تشدید ہے تو غنہ کریں گے، اس نون پہ جزم ہے، نون ساکنہ، ناک میں آواز پیدا کریں گے، اخفا ہوگا، یہاں بھی اخفا ہوگا، ناک میں آواز پیدا کریں گے، ٹھیک ہے، یہاں بھی اخفا ہوگا، ناک میں آواز پیدا کریں گے، سارے نون ساکنہ ہیں، نون کے اوپر ہی جزم آ جائے تو وہ نون ساکن کہلاتا ہے، اور یہ با جو ہے حروف قلقلہ میں سے، ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، را پہ جو ہے پہلے بھی زیر اور اس پر بھی زیر ہے تو پتلا کریں گے، ٹھیک ہے، با لام زیر، بالبر، بالبر، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تا کھڑا زبر تا، با زبر با، کتاب وقفاً، کتاب، تو اس میں تھوڑا سا جھٹکے کی طرح با کو پڑھ دیں گے جو حروف قلقلہ میں سے ہے، کتاب، افلا تعقلون، یہ تعقلون لکھا ہے آپ کو نظر آ جائے گا، افلا تعقلون۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں،
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. यहाँ रुकने की कोई अलामत नहीं है, इसलिए दोबारा यहाँ से मैं प्लस करूँगा. وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. यहाँ सांस ले लेंगे तो आप पे सांस ले सकते हैं. सांस ले ली, आगे अलग से पढ़ा. यहाँ आयत मुकम्मल हुई 44, तो आगे 45 आयत 45 नंबर आयत यहाँ से हम शुरू करते हैं. वस्तईनु से ये लफ्ज़ देख लें. वाव सीन, वाव ये सीन के साथ मिलेगा, ठीक है. वस्तईनु, वस्तईनु बिस्सब्री, बा सौद ज़ेर, बिस सौद बा ज़बर सब, रा ज़ेर, ये बा हुरूफ़ क़लक़ला में से हैं. बिस्सब्री, बिस्सब्री, इसको जमाएंगे तशदीद की वजह से. वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह. पीछे जो गुजरी है नमाज के बारे में, तो सलाह पढ़ेंगे, इसको सलावात नहीं पढ़ेंगे, ठीक है. वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह. गोलता पे जब भी वक़फ़ होता है तो वो हा बन जाती है. वाव सौद ज़बर, वस्सौद ज़बर सा, वस्सा लाम खड़ा ज़बर ला, वस्सलाता ज़ेरती, वस्सलाती वक़फ़न, वस्सलाह. यहाँ वक़फ़ कर लिया, आगे अलग से शुरू करेंगे, नून पे गुन्ना करेंगे. व इन्नहा लकबीरतुन, लकबीरतुन इल्ला अलल, ऐन ज़बर आ, लाम लाम ज़बर लल, इल्ला अलल ख़ाशिईन, ख़ाशिईन. इस आयत को मुकम्मल देखें. वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल ख़ाशिईन. इल्ला तशदीद की वजह से सख्त करेंगे. इल्ला अलल ख़ाशिईन. अगली आयत 46 नंबर, इसको देख लें. यहाँ से शुरू करेंगे तो अल्लज़ीना पढ़ेंगे, ठीक है. ये इस्म मौसूला होता है, एक होता है अल्लज़ी और दूसरा होता है अल्लज़ीना. ये दोनों को जब भी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आयत तो ज़बर पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? अल्लज़ीना. देखें ज़बर लिखी हुई नहीं है, ज़बर पढ़नी है. अल्लज़ीना, ठीक है. अगर पीछे से प्लस कर रहे हैं तो पिछले वाले हरफ को देखेंगे, उस पर क्या है, ज़ेर है, पेश है, उसी का एतबार होगा. जैसे अगर यहाँ से मैं प्लस करके पूरी आयत को पढ़ता हूँ, ख़ाशिईन अल्लज़ीना, नल्लज़ीना, इस तरह पढ़ूँगा मिलाकर, ठीक है. मैं अलग पढ़ता हूँ. अल्लज़ीना, अल्लज़ीना यज़ुन्नूना, नून पे गुन्ना करेंगे, यहाँ गुन्ना करेंगे. यज़ुन्नूना, वा नून पे ज़ुन, नून वाव पे शनू, नून वाव पे शनू. यज़ुन्नूना अन्नहुम. आगे जो लाइन आ रही है उस पर भी मीम के बाद दूसरी मीम है, यानी एक जैसे हरफ एक जगह आ जाती हैं तो उन दोनों को मिलाकर एक बना दिया जाता है, ठीक है. अन्नहुम, आगे है मुलाक़ू, ठीक है. अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू. पीछे क्या था? अन्नहुम मुलाक़ू. पिछली मीम इस मीम के साथ मिलेगी, एक मीम बन जाएगी, एक ही पढ़ेंगे, नाक में आवाज़ पैदा करेंगे. अन्नहुम मुलाक़ू, लाम खड़ा ज़बल्ला, मुलाक़ू रब्बिहिम, रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन. इस आयत को मुकम्मल देखें. पीछे वाला लफ्ज़ था अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन. रा को एक अलिफ की लिमिट में खींचेंगे, राजिऊन, ठीक है. आज का सबक यहाँ तक है. ये आइन यानी रुकू मुकम्मल हुआ. 5 लिखा है ऊपर, 5 सूरत का 5वां रुकू और पारे का 5वां रुकू, ठीक है. उसके साथ साथ ये देख लें, अर्रुबउ, अरबी में लिखा है अर्रुबउ,
یعنی کوارٹر حصہ، مطلب اس پارے کے جو ہے 4 حصے کریں تو کوارٹر ہوا، یعنی چوتھا حصہ مکمل ہوا، باقی 3 حصے باقی ہیں۔ اس کو اس طرح سمجھیں کہ 100% میں سے 25% کمپلیٹ ہوا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 75% یہ پارہ موجود ہے، یعنی پہلا پارہ الف لام میم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔